اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ کچھ بات کریں گے جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے، جب فیڈرل شریعت کورٹ نے ایک دفعہ پھر سود کی حرمت سے متعلق ججمنٹ دی، اور جیسے 1991 میں یہ کہا گیا تھا کہ سود حرام ہے اور جو بینکنگ انٹرسٹ ہے، سمپل انٹرسٹ اور کمپاؤنڈ انٹرسٹ، وہ دونوں سود کی اور ربا کی ڈیفینیشن میں شامل ہیں اور حرام ہیں، اور کچھ قوانین کو کالعدم قرار دیا گیا تھا۔ اسی طرح ایک دفعہ پھر 2022 میں فیڈرل شریعت کورٹ نے سود کی اور ربا کی ڈیفینیشن کے اندر دوبارہ اس بات کو برقرار رکھتے ہوئے کہا کہ جو بینکنگ انٹرسٹ ہے، سمپل کمپاؤنڈ اور جو ڈفرینٹ انٹرسٹ چل رہے ہیں پاکستان میں، وہ چونکہ غیر اسلامی ہیں، لہٰذا ان قوانین کو کالعدم قرار دیا جائے۔ تو آج ہم کچھ اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں، اس کا ہسٹری کیا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے اور کیا اس کے اندر معاملات ہیں۔ میں اصل میں کچھ کانسیپٹس کو ڈسکس کرنا چاہوں گا، اور انشاءاللہ ہم ون بائی ون لے کے چلیں گے ان کانسیپٹس کو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے اور کن وجوہات کی بنا پہ ابھی تک ایک تو یہ کہ سود کو ختم نہیں کیا جا سکا، اور اس موجودہ نظام کے اندر یہ سود ختم کیا جا بھی نہیں سکتا۔ تو ہم شروع میں کچھ اس جو پورا معاملہ ہے سود سے متعلق، جو عدالتوں کے اندر اسلام پسند لوگ سود کو پاکستان کے اندر حرام قرار دلوانے کے لیے جو جد و جہد کر رہے ہیں، ہم تھوڑے سے اس کی پس منظر کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں، تھوڑی سی اس کی ہسٹری چیک کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ میں بہت پیچھے نہیں جانا چاہوں گا، لیکن ایک منٹ کے اندر اگر میں کہوں کہ 1962 میں اسلامی نظریے کی مشاورتی کونسل بنی، اور اس کی ذمہ داریوں میں سے ایک کام یہ بھی تھا کہ سود سے پاک معیشت کیسے چلے گی، اس کے اوپر رپورٹس پیش کریں۔ بہرحال کچھ کام کیا، کچھ نہیں ہوا، کچھ رپورٹس آئیں۔ پھر 1973 کا آئین آیا، اس کے اندر اسلامی نظریاتی کونسل بنی۔ اس کے ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ تھی کہ سود کے بغیر معیشت کو کیسے چلایا جائے، اس کے اوپر کام کریں۔ اس کی تشکیل نو ہوتی ہے 1977 میں۔ 1979 میں جتنی ہائی کورٹس ہیں اس کے اندر ایک شریعہ بینچ بنایا جاتا ہے ہر ہائی کورٹ کے اندر، کہ اگر کوئی قانون اسلام کے خلاف ہے تو اس کے اوپر آپ اپنی رائے دیں اور اس قانون کو کالعدم قرار دیں۔ ایک سال کے بعد 1980 میں وفاقی شرعی عدالت قائم کی جاتی ہے، اور وفاقی شرعی عدالت جو ہے وہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 203 کے تحت قائم کی جاتی ہے۔ جب یہ وفاقی شرعی عدالت قائم کی گئی تو اس کی جو ذمہ داریاں تھیں اس میں سے ایک ذمہ داری یہ تھی کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی ایسا قانون موجود ہے جو اسلام کے اصولوں سے ٹکراتا ہو یا اسلام کے مخالف ہو، قرآن و سنت کے مخالف ہو، تو اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ یعنی اس کے دائرہ اختیار کے اندر ایک یہ بھی تھا کہ قوانین کو، اسلام سے جو قوانین ٹکراتے ہیں ان کو کالعدم قرار دے سکتی ہے یہ عدالت۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی آرٹیکل 203 کے اندر، اور یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ جہاں پر یہ ڈیفینیشن دی گئی، تعریف کی گئی کہ قانون کیا ہے جس کے اوپر یہ عدالت اپنا دائرہ اختیار استعمال کرے گی، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہاں پر جو لوگ، جو قانون ساز ادارہ ہے، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ 3 چیزوں کو اس سے باہر رکھا جائے گا، 2 کو ہمیشہ کے لیے اور 1 کو وقتی طور پہ۔ پہلی چیز آئین خود، تو آئین اور آئین کی کسی شق کے اوپر وفاقی شرعی عدالت اپنا دائرہ اختیار استعمال نہیں کر سکتی۔ یعنی آرٹیکل 203 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آئین کی کوئی بھی شق، اس کے اوپر وفاقی شرعی عدالت یہ رائے نہیں دے سکتی کہ آیا یہ اسلام کے مطابق ہے یا اسلام کے خلاف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی ایسی شق موجود ہے جو کہ اسلام کے خلاف ہے تو اس کو وفاقی شرعی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری چیز وہ ہے مسلم پرسنل لاز۔ تو اس وقت قانون ساز ادارے نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلم پرسنل لاز کو
وفاقی شرعی عدالت کے دائرۂ اختیار سے باہر رکھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسلم پرسنل لاء اسلام کے مطابق ہے یا اسلام کے خلاف ہے، اس کے اوپر نہ تو وفاقی شرعی عدالت میں پٹیشن ہو سکتی ہے اور نہ ہی وفاقی شرعی عدالت اس کے اوپر اپنی رائے قائم کر سکتی ہے کہ یہ اسلام کے مطابق ہے یا اسلام کے خلاف ہے۔ تیسری چیز وہ ہے فائنینشیل لاز۔ تو وہاں پر یہ لکھا گیا کہ وقتی طور پر یعنی 2 سال کے لیے فائنینشیل لاز، ٹیکسیشن لاز، لیوی لاز، اسی طرح بینکنگ لاز اور انشورنس لاز ایٹسیٹرا جو فسکل پورے کے پورے لاز ہیں، 2 سال تک وفاقی شرعی عدالت اپنا دائرہ اختیار استعمال نہیں کر سکتی کہ آیا یہ قوانین، چاہے وہ انشورنس کے قوانین ہیں، بینکنگ کے قوانین ہیں، ٹیکسیشن کے قوانین ہیں، اسی طرح فسکل اور فائنینشیل قوانین ہیں، کیا آیا یہ قوانین اسلام کے مطابق ہیں یا اسلام کے مطابق نہیں ہیں، کوئی ایسا کام تو نہیں ہے ان کے اندر جو کہ شریعت کے خلاف ہو۔ تو یہ چیک کرنے کے لیے شرعی عدالت 2 سال انتظار کرے گی، یعنی 2 سال تک شرعی عدالت کو منع کر دیا گیا کہ اگر کوئی بینکنگ سیکٹر میں یا انشورنس سیکٹر میں یا فائنینشیل سیکٹر میں، سود اس کے اندر شامل ہے، اگر کوئی ایسی چیز جو کہ شریعت کے خلاف ہے اور پاکستان میں وہ نافذ ہے تو پھر شرعی عدالت اس کے باوجود اس کو چھیڑ نہیں سکتی۔ تو اس وقت کے قانون ساز نے یہ فیصلہ کیا کہ ان قوانین کو 2 سال کے عرصے کے لیے چھیڑا نہیں جائے گا۔ 1982 میں جب یہ مدت پوری ہو گئی تو قانون ساز ادارے نے مزید 3 سال کے لیے اس ممانعت کے اندر توسیع کر دی کہ وفاقی شرعی عدالت مزید 3 سال تک ان معاملات کو چھیڑ نہیں سکتی، ان کے متعلق سماعت نہیں کر سکتی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سود نافذ ہے، کفر بواہ نافذ ہے، یا کوئی اور معاملات چاہے وہ انشورنس سے متعلق ہوں، ٹیکس سے متعلق ہوں، یا کسی اور فائنینشیل میٹر سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہو، اگر وہ شریعت کے خلاف ہے، کفر بواہ ہے، تب بھی وہ چلتا رہے گا۔ اور چونکہ قانون ساز ادارے نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس شریعت کے مطابق یہ ہے یا شریعت کے مطابق یہ نہیں ہے، یہ نہیں دیکھا جا سکتا جب تک کہ قانون ساز ادارہ اس میں اپنی کنسنٹ نہ دے دے، اپنی رضامندی نہ دے دے۔ 1985 کے بعد مزید توسیع نہیں دی گئی، لیکن ایک ترمیم کی گئی، یعنی آئین کے الفاظ تبدیل کر دیے گئے۔ اور یہ جو تبدیلی کی گئی، چونکہ 1980 میں یہ جو آرٹیکل 203 آیا تھا، تو اس وقت الفاظ 2 سال تھے، پھر اس کو تبدیل کر 5 سال کیا، اور پھر اس کے بعد ان الفاظ کو 10 سال 10 ایئرز سے تبدیل کر دیا گیا، یعنی 1980 سے 10 سال، تو 5 سال آلریڈی گزر چکے تھے۔ مزید 5 سال کے لیے وفاقی شرعی عدالت یہ نہیں دیکھ سکتی کہ آیا سود اسلام کے مطابق ہے یا اسلام کے خلاف ہے، آیا کفر بواہ نافذ ہو رہا ہے یا کفر بواہ نافذ نہیں ہو رہا۔ ان معاملات کے اندر 2 چیزیں جو کہ ہمیشہ کے لیے وفاقی شرعی عدالت کے دائرۂ اختیار سے باہر نکال دی گئی، آئین پاکستان اور مسلم خانگی پرسنل جو لاز ہیں، مسلم پرسنل لاز۔ اور تیسرا جو معاملہ تھا جس میں سود شامل ہے اور جس میں ٹیکسیشن اور انشورنس اور باقی دیگر فائنینشیل میٹرز جو ہیں وہ شامل ہیں، ان کو 10 سال کے لیے وفاقی شرعی عدالت کے دائرۂ اختیار سے باہر نکال دیا گیا۔ سوال یہ ہے، اور یہ انتہائی ضروری ہے اس کانسیپٹ کو سمجھنا، کہ قانون بنانے والے جو لوگ تھے ان کو یہ اختیار کس نے دیا کہ فلانا معاملہ 10 سال کے لیے یا ہمیشہ کے لیے اس بات کے اوپر چیلنج نہیں ہو سکتا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے۔ یعنی آپ 10 سال تک کسی ٹیکس، انشورنس، سود، کسی معاملے کو اس بنیاد پہ چیلنج نہیں کر سکتے تھے 1980 سے 1990 تک کہ یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح آئین پاکستان کی کوئی شک اور مسلم پرسنل لاز آج بھی، اور جب تک کہ آئین کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، چیلنج نہیں ہو سکتے اس بنیاد پر کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ یہ اختیار ان لوگوں کو کس نے دیا کہ اللہ کی شریعت نافذ ہو رہی ہے یا اللہ کی شریعت نافذ نہیں ہو رہی، یہ کوئی چیک نہیں کرے گا۔ عدالت، وفاقی شرعی عدالت جو بنی اس کام کے لیے، وہ بھی چیک نہیں کرے گی۔ یہ پہلا کانسیپٹ جو انشاءاللہ ہمیں کلیئر کرنا چاہیے اس سے، وہ یہ ہے کہ جب انسانوں کو اختیار دیا جاتا ہے قانون سازی کا، تو وہ اپنے مفادات کے مطابق قوانین بناتے ہیں۔ یعنی اس وقت سرمایہ دارانہ نظام چونکہ پاکستان اور پوری دنیا کے اندر نافذ ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سرمایہ داروں کے لیے، سیاستدانوں کے لیے، اہل اقتدار کے لیے
ایلیٹ کلاس کے لیے جب کوئی قانون سازی کرنی ہو تو گھنٹوں اور دنوں کے اندر قانون سازی کا عمل پورا کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر اسلام کی بات ہو تو تاخیری حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ اختیار کہ اتنے عرصے تک سود سے متعلق سوال نہیں اٹھایا جا سکتا، یہ اختیار بذات خود غیر شرعی اختیار ہے۔ یعنی کوئی قانون ساز ادارہ اسلامی ریاست کے اندر یہ اختیار نہیں رکھتا کہ اللہ کے قطعی قوانین کے اندر قانون سازی کر سکے۔ اللہ کے قطعی قوانین کو معطل رکھنے کے لیے، چاہے وہ 10 منٹ ہو یا 10 سال ہو، اللہ کے قطعی احکامات کو معطل رکھنے کے لیے احکامات جاری کر سکے۔ لہٰذا جمہوریت کے تحت قانون سازی کا یہ جو عمل ہے یہ اسلام سے ٹکراتا ہے، اور یہ طریقہ کار اسلام میں موجود نہیں ہے قوانین بنانے کا اور قوانین کو اسلام کے معیار پر پرکھنے سے بچا لینے کا۔ یہ جو معاملہ ہے یہ اسلام کے اندر موجود نہیں ہے۔ ہم 1990 سے تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ 1990 کے بعد اس کو توسیع نہیں دی گئی، اس معاملے کو۔ اب ان معاملات، ان مالیاتی امور کے اندر وفاقی شرعی عدالت میں پٹیشن دائر ہو سکتی ہے۔ 1990 کے آخر میں، 1991 کے شروع میں کچھ پٹیشنز آئیں، وفاقی شرعی عدالت نے اس کے اوپر کام کیا، اور 14/11/1991 14 نومبر 1991 کو ایک ججمنٹ پاس کی، جس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ سود کی تعریف میں بینکنگ انٹرسٹ، سمپل کمپاؤنڈ سارا شامل ہے، بڑی پرسنٹیج ہو چھوٹی پرسنٹیج ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سود سود ہے اور حرام ہے، اور کچھ قوانین ہیں جن کو قلعدم قرار دیا گیا۔ اس وقت کی حکومت فوری طور پر اپیل میں چلی گئی، اور یہ بات بھی پچھلے والے نقطے سے ملتی ہے کہ قانون ساز ادارے نے جب آرٹیکل 203 بنایا تو اسی وقت آرٹیکل 203 کے اندر یہ ایک شک رکھی گئی جو کہ 203(d)(2) کا ایک پرووائزو ہے۔ اس کے اندر یہ بات لکھی گئی کہ اگر وفاقی شرعی عدالت کے کسی فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی گئی ہو تو جب تک وہ اپیل مکمل طور پر اس کا فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک وفاقی شرعی عدالت کا جو فیصلہ ہے، اصل فیصلہ، وہ نافذ نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اس اپیل کا فیصلہ نہ آ جائے۔ اس کے لیے اپیل میں سٹے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اوپر والی عدالت نے، جو کہ شریعت اپیلیٹ بینچ ہے سپریم کورٹ میں، وہ کوئی سٹے جاری کرے، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی سماعت شروع ہو جائے۔ صرف اگر اپیل دائر کر دی گئی ہے تو جو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ ہے وہ نافذ نہ ہونے کے قابل ہو جائے گا، وہ نافذ نہیں ہو سکتا۔ تو جب 1991 کے فیصلے کے خلاف حکومت اپیل میں گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ فیصلہ نافذ نہیں ہو سکتا۔ شریعت اپیلیٹ بینچ نے 7.5 سال تک اس کی سنوائی نہیں کی، کوئی سماعت نہیں ہوئی۔ 7.5 سال کے بعد اس کی سماعت شروع ہوئی، اور 6 سے 8 مہینے کے اندر سماعتوں کے بعد 1999 میں 23 دسمبر 1999 23 دسمبر 1999 کو فیصلہ دیا، اور شریعت اپیلیٹ بینچ نے جو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ تھا اس کو برقرار رکھا، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ سود، سمپل انٹرسٹ، کمپاؤنڈ انٹرسٹ سب کچھ غیر شرعی، غیر اسلامی ہے، لہذا قوانین کو کالعدم قرار دیا جائے۔ البتہ جو شریعت اپیلیٹ بینچ تھا اس نے حکومت کو 1.5 سال کا ٹائم دیا کہ 1.5 سال کے اندر آپ اپنے معاملات دیکھ لیں کہ جب یہ سارے قوانین کالعدم ہوں گے تو آپ کیسے ریاست کو کیسے چلائیں گے، حکومت کو کیسے چلائیں گے، معیشت کو کیسے چلائیں گے۔ اس کا مطلب ہے دسمبر 1999 سے لے کر جون 2001 تک کا ٹائم تھا حکومت کے پاس۔ جو ہی جون 2001 کا وقت قریب آیا تو حکومت نے ایک ایکسٹینشن کی اپلیکیشن، یعنی درخواست کے وقت میں اضافہ کیا جائے، مزید مہلت دی جائے۔ اس وقت کی سپریم کورٹ نے 1 سال کا مزید وقت دیا، اور جون 2002 تک کے لیے حکومت کو ٹائم دیا کہ آپ اس فیصلے کو نافذ کر کے ہمیں رپورٹ دیں۔ جون 2002 آنے سے پہلے وہ شریعت اپیلیٹ بینچ جس نے یہ فیصلہ دیا تھا اور جس نے یہ وقت دیا تھا، اس کے 2 جج صاحبان PCO حلف نہ اٹھانے کی وجہ سے گھر بھیج دیے گئے۔ ایک جج صاحبان جسٹس تقی عثمانی صاحب کا کانٹریکٹ ختم ہو گیا، ایکسپائر ہو گیا، جس کو جان بوجھ کے رینیو نہیں کیا گیا، اور ایک جج صاحب جو ہیں وہ ابھی اس بینچ میں موجود تھے۔ ان کے ساتھ مزید 4 نئے جج صاحبان کو بٹھایا گیا
بینچ کی تشکیل نو کی گئی اور جون 2002 کا وقت آنے سے پہلے ایک ریویو پٹیشن حکومت کی طرف سے ڈالی گئی کہ ابھی یہ 3 4 5 ایسے سوالات باقی ہیں جن کا جواب جب تک نہیں آئے گا ہم سود کے بغیر معیشت کو نہیں چلا سکتے، تو ان کا جواب دیا جائے۔ شریعت اپلیٹ بینچ جو کہ نیا بینچ تھا، اس نے 1991 کا وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ سیٹ اسائڈ کیا، 1999 کا جو شریعت اپلیٹ بینچ کا فیصلہ تھا وہ بھی سیٹ اسائڈ کر دیا، اور وفاقی شرعی عدالت کو یہ کیس دوبارہ واپس ریمانڈ کر دیا کہ آپ کچھ مزید سوالات کے جوابات دیجئے کہ یہ کیسے ہوگا۔ وہ کیس 2002 جون، اور یہ جو فیصلہ تھا ریویو کا، یہ 24 جون 2002 کا فیصلہ ہے۔ جون 2002 کو یہ کیس واپس وفاقی شرعی عدالت کے پاس آیا، اور حیرت انگیز بات ہے کہ 11 سال تک یہ کیس سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو سکا۔ 11 سال کے بعد 3 جون 2013 کو یہ سماعت کے لیے مقرر ہوتا ہے پہلی دفعہ، اور پھر وقتاً فوقتاً مختلف مہینوں میں مختلف تاریخوں پہ اس کی سماعت ہوتی ہے۔ 9 سال تک تقریباً یہ سماعت جاری رہتی ہے، اور 9 سال کے بعد 2022 اپریل میں، یعنی 28 اپریل 2022 کو وفاقی شرعی عدالت اپنا فیصلہ جاری کرتی ہے، جس کے اندر وہ انہی باتوں کو دوبارہ دہراتے ہوئے وضاحت کرتے ہیں کہ کسی بھی طرح کا سود ہو، سمپل ہے، کمپاؤنڈ ہے، لو انٹرسٹ ہے، ہائی انٹرسٹ ہے، کسی بھی طرح کا سود ہے، کسی بھی جگہ پہ ہے، وہ غیر شرعی ہے، غیر اسلامی ہے، لہٰذا ان قوانین کو کالعدم قرار دیا جائے جو سود سے متعلق بات کرتے ہیں۔ اور اسی طرح حکومت وقت کو اور ریاست پاکستان کو یہ کہا گیا کہ آئندہ جو قرضہ لینا ہے وہ قرضہ اسلامک شریعت کمپلائنس کر کے لیا جائے گا، یعنی سود پر نہیں لیا جائے گا۔ بہرحال اس کی ایک تفصیل ہے، اس کے اوپر بھی ہم دیکھیں گے کہ کیا معاملات ہیں، اور بہرحال 17 کے قریب قوانین کو مختلف شکیں ہیں ان قوانین کی۔ 5 ایسے قوانین ہیں جو مکمل طور پہ کالعدم قرار پائے، اور کچھ باقی جو قوانین ہیں 12-13 ان کی بعض شکیں کالعدم قرار دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ البتہ وفاقی شرعی عدالت نے اس دفعہ اپنے فیصلے کے نفاذ کے لیے جو وقت رکھا وہ 5 سال کے بعد کا رکھا، یعنی کہ دسمبر 2027۔ یہ ہے کچھ ہسٹری اس پورے معاملے کی، لیکن یہاں پر یہ سمجھنا بھی ضروری ہے ایک اور کانسیپٹ کہ اگر اسلام کی بنیاد پر نظام وضع کیا گیا ہو تو اسلام پسند طبقہ قرآن و سنت کی بنیاد پر جنگ لڑنے کے لیے 30-40 سال عدالتوں میں خوار نہیں ہوتا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسلامی نظام کی موجودگی میں، مکمل شریعت کے نفاذ کی موجودگی میں، یہ گیم الٹی تھی، یعنی پھر بینک اور دوسرے ادارے جو ہیں وہ کسی عدالت میں جائیں کہ ہمیں اس طرح کا ایک فائنینسنگ ماڈل ہم کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دی جائے، اور ہم اس طرح کا قرضہ دینا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دی جائے، ہم ایک پیپر کرنسی جاری کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دی جائے، اور ان کو قرآن و سنت سے دلائل لانے پڑیں گے کہ وہ اس طرح کا قرضہ، اس طرح کی فائنینسنگ کیوں کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جائز ہے بھی کہ یہ جائز نہیں ہے۔ جس کے برعکس اس نظام کے اندر جو کہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، اور سرمایہ دارانہ نظام اپنی بنیاد میں سود کے اوپر کھڑا ہے، اس نظام کے اندر اسلام پسند طبقے کو قرآن و سنت سے دلائل دینے پڑ رہے ہیں کہ کیوں سود کو حرام کرے اور کیسے یہ حرام ہے۔ بہرحال یہ ایک اور سبق تھا جو اس پورے معاملے سے ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کیا اسلام اب بنیادی طور پر یہ جو نظام ہے یہ اسلام پہ کھڑا ہے، یا بنیادی طور پر بھی یہ اسلام کے اوپر نہیں کھڑا ہوا، اور سرمایہ دارانہ نظام کے اوپر پورا کا پورا معاشی نظام کھڑا ہوا ہے جس کی اصل ہی سود ہے۔ اور یہ کیوں ہے، ہم ایک اور کانسیپٹ کی طرف آتے ہیں اس کے اندر کہ بینکس کا کیا رول ہے، اور کیوں یہ اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ اگر سود نہیں ہوگا تو کیا ہو جائے گا۔ دیکھیں، جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کے اندر بینکس اس وقت 2 خاص
کردار ادا کرتے ہیں، دو خاص رولز ہیں ان کے۔ ایک یہ ہے کہ چونکہ سرمایہ دارانہ نظام کے مطابق، جو سرمایہ دارانہ نظام کے افکار ہیں اس کے مطابق جو معیشت کو چلانا ہے اور جو پروڈکٹیوٹی کرنی ہے، جو گڈز اینڈ سروسز پروڈیوس کرنی ہے، وہ پرائیویٹ سیکٹر اور پرائیویٹ مارکیٹ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ اچھا، پرائیویٹ سیکٹر یا پرائیویٹ مارکیٹ کے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہے نہیں کہ وہ ہر چیز کے اندر انویسٹمنٹ کرنی شروع کر دے، چاہے وہ معدنیات ہیں یا زیر زمین ذخائر ہیں یا ڈیمز ہیں، یا بڑے بڑے جو پروجیکٹس، چھوٹے پروجیکٹس بھی اور بڑے پروجیکٹس بھی، تو ہر پروجیکٹ کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا۔ تو ایک کردار بینک کا یہ ہے کہ وہ پورے معاشرے سے رقم اکٹھی کرتا ہے۔ آپ نے، میں نے، ہر لوگوں نے وہاں پہ اپنے اکاؤنٹس کھولے اور پیسے دیے، وہاں پہ رکھوا دیے، اور بینک کیا کرتا ہے کہ جو ڈفرینٹ بینکس ہیں وہ سارا پیسہ عوام سے اکٹھا ہوا، معاشرے سے اکٹھا ہوا، اور پھر وہ بڑے بڑے سرمایہ داروں کو قرض کے طور پہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے پروجیکٹ کو فائنینس کریں، اور بڑے سرمایہ دار سے وہ زیادہ شرح سود کے اوپر رقم قرضہ دے دیتے ہیں، اور جو ڈپازٹر ہے جس نے بینک اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے اس کو تھوڑی شرح سود کے اوپر وہ واپس کرتے ہیں، تو بیچ میں جو مارجن ہے وہ بینک اپنا پروفٹ رکھتا ہے۔ تو ایک کام تو یہ ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو پیسہ اکٹھا کر کے دیا جائے، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس پیسہ نہیں ہوتا بڑے بڑے پروجیکٹس کو کرنے کا۔ یہ ایک حل نکالا سرمایہ دارانہ نظام نے۔ دوسرا جو مین کردار ہے، خاص طور پہ جو ہر ملک کا سینٹرل بینک ہوتا ہے، پاکستان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، وہ ہے کہ منی سپلائی کو کنٹرول کیا جائے، کیونکہ فیٹ کرنسی ہے، پیپر کرنسی ہے، پیپر کرنسی کو چھاپتے ہیں، اور منی سپلائی کے اضافے سے یا اس کی کمی سے معیشت کے اندر گڑبڑ ہوتی ہے۔ بہرحال اس کی تفصیل میں کسی علیحدہ وقت کے اوپر جائیں گے کہ منی سپلائی کیسے کام کرتا ہے اور کیا مسائل ہیں اس کے ساتھ، لیکن جو اسٹیٹ بینک کا یا کسی بھی سینٹرل بینک کا جو مین کام ہے اس سرمایہ دارانہ نظام میں، وہ ہے کہ معیشت کو کول ڈاؤن کرنا ہے یا معیشت کو فاسٹ ٹریک کے اوپر چلانا ہے۔ اس کے لیے منی سپلائی کو کم یا زیادہ کیا جاتا ہے، اور منی سپلائی کو کم یا زیادہ کرنے کا جو ٹول ہے، جو آلہ ہے اس نظام کے پاس، وہ سود ہے۔ جب سینٹرل بینک، پاکستان کے کیس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان، سود میں اضافہ کرتا ہے تو منی سپلائی مارکیٹ سے کم ہوتی ہے اور بینکس میں آ کے اکٹھی ہوتی ہے، جس سے اکانومی سلو ڈاؤن، کول ہوتی ہے۔ ابھی اسٹیٹ بینک نے پالیسی کے اندر یہ بات لکھی بھی کہ ہم اپنی اکانومی کو کول ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ گڈز اینڈ سروسز کی گروتھ کو ہمیں ٹیکا لگا کر زیادہ تیز کرنا ہے تو انٹرسٹ ریٹ کو لو کیا جاتا ہے، سبسڈائز ریٹس کے اوپر قرضے دیے جاتے ہیں، جس سے منی سپلائی مارکیٹ میں زیادہ ہوتی ہے اور اکانومی تیزی سے بوم کرتی ہے۔ یہ بوم اینڈ برسٹ کا ایک سائیکل ہے سرمایہ دارانہ نظام کے اندر، لیکن اصل بات جو یہاں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بینکس کا یہ، سینٹرل بینک کا یہ کردار ہے کہ وہ منی سپلائی کو کم کرنے اور زیادہ کرنے کا ذمہ دار ہے، اس سے وہ معیشت کو کنٹرول کرتے ہیں، اور اس کا ایک ہی آلہ ہے ان کے پاس، وہ ہے شرح سود۔ اور ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے امریکہ نے بھی اپنے شرح سود میں اضافہ کیا، کیونکہ وہ اکانومی انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے مارکیٹ سے پیسہ نکال کے بینکس میں رکھنا چاہتے تھے۔ یہ جو مسئلہ ہے، ان دو مسائل کی وجہ سے بینکس کے بغیر یہ سرمایہ دارانہ نظام نہیں چلتا، اور اسلام جو ماڈل پیش کرتا ہے اس کے اندر یہ دونوں مسئلے نہیں ہیں۔ یعنی چونکہ اسلام، اچھا، یہ منی سپلائی کا مسئلہ اور انفلیشن کا مسئلہ اور یہ جتنے افراط زر اور افراط و تفریط کے مسائل ہیں، اس کی جو بنیاد ہے وہ پیپر کرنسی ہے، اور پیپر کرنسی کسی چیز کے اوپر نہیں کھڑی، اس کے پیچھے کوئی ایسٹ نہیں ہے، کوئی سالڈ چیز نہیں ہے اس کے پیچھے، بس حکومت نے چھاپ دیا اور کہہ دیا کہ یہ پیسہ ہے۔ جبکہ اسلام میں اس کے برعکس سونے اور چاندی کی بنیاد پر کرنسی کھڑی ہوتی ہے۔ سونے اور چاندی سے جڑی ہوئی جو کرنسی ہے اس میں منی سپلائی کو کنٹرول کرنے کے لیے سود کی یا شرح سود کی ضرورت نہیں ہے، سونا اور چاندی خود کنٹرول کرتا ہے اس چیز کو۔ اسی طرح اس نظام کے اندر انفلیشن نہیں ہوتی جس کو کنٹرول کرنے کے لیے سود، شرح سود کو زیادہ یا کم کرنا پڑے۔ اسی طرح اسلامی نظام میں جو کیپٹل انٹینسو انڈسٹری ہے اس میں ریاست خود
انوالو ہو کر خود سرمایہ کاری کرتی ہے. اور ریاست کے پاس ریسورسز کہاں سے آتے ہیں, اس کے پاس یہ پیسہ کہاں سے اکٹھا ہوتا ہے, وہ بیت المال کہاں سے اپنی انکم جنریٹ کرتا ہے, اس کا ایک الگ پورا ماڈل جو کہ واضح طور پر تاریخ میں مسلمانوں نے امپلیمنٹ بھی کر کے رکھا تھا, وہ پورا ماڈل قرآن و سنت کے اندر موجود ہے. انشاءاللہ کسی وقت اس پہ بھی بات کریں گے کہ اسلامی ریاست اس سرمایہ کو اکٹھا کیسے کرتی ہے. لیکن جو کیپٹل انٹینسو انڈسٹری ہے اس کے اندر اسلامی ریاست خود انویسٹمنٹ کرتی ہے, خود چلاتی ہے اس انڈسٹری کو, پرائیویٹ سیکٹر پہ نہیں چھوڑتی. اسلام کے اندر 3 طرح کی آنرشپس ہیں, ایک پرائیویٹ آنرشپ ہے, ایک پبلک آنرشپ ہے, ایک اسٹیٹ آنرشپ ہے. پرائیویٹ آنرشپ میں جو چیزیں اسلام نے متعین کر دیں وہ پرائیویٹ سیکٹر خود چلاتا ہے, پرائیویٹ لوگ خود اون کرتے ہیں اس کو. پبلک آنرشپ کے اندر اسلام نے جن جن چیزوں کو متعین کر دیا ہے وہ عوام کی مشترکہ ملکیت ہیں, اور ریاست امانت کے طور پر ان کو لوگوں تک پہنچاتی ہے, اور ان کا جو منافع ہے, ان کا جو فائدہ ہے ان چیزوں سے, وہ بھی عوام کے اوپر ہی خرچ کیا جاتا ہے, عوام کی فلاح و بہبود کے اوپر. اور اسٹیٹ آنرشپ کے اندر جو چیزیں ہیں, جو ریاست نے خود کارخانے لگائے, اور اس میں مینلی کیپٹل انٹینسو انڈسٹریز ہیں, اور دیگر ریسورسز جو اسٹیٹ کی آنرشپ میں آ جاتے ہیں, یعنی جو زمینیں کسی کی نہیں ہوتی وہ سرکار کی ہوتی ہیں, اور کچھ اور معاملات بھی ہیں اس کے اندر, لیکن مینلی کیپٹل انٹینسو انڈسٹریز. تو اس سے جو منافع ہے وہ سرکار یعنی ریاست اپنے خرچے پورے کرتی ہے. اور اس کی پھر آگے تفصیلات بھی ہیں انشاءاللہ. جب ہم کسی وقت اس موضوع پہ بات کریں گے کہ ریاست, اسلامی ریاست کماتی کیسے ہے, کیونکہ اسلام میں ٹیکسیشن نہیں ہے, سو انکم ٹیکس اور جنرل سیلز ٹیکس وغیرہ, تو اسلامی ریاست کماتی کیسے ہے اور خرچ کیسے کرتی ہے, اس کے اوپر کسی موضوع پہ ہم بات کریں گے. ابھی اس وقت جو بنیادی بات تھی کرنے کی وہ یہ تھی کہ یہ دونوں مسئلے, کہ پیسہ اکٹھا کر کے پرائیویٹ سیکٹر کو دیا جائے, کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس پیسہ نہیں ہے بڑے بڑے پروجیکٹس لگانے کا, تو جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں وہ ریاست خود کر رہی ہوتی ہے اور اس سے خود منافع کماتی ہے اسلامی ریاست. اور دوسرا یہ کہ انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اور منی سپلائی کو کنٹرول کرنے کے لیے شرح سود میں اضافہ کیا جاتا ہے یا اس کے اندر کمی کی جاتی ہے. اسلامی ریاست کو یہ مسئلہ درپیش نہیں ہے, کیونکہ اسلامی ریاست میں سونے چاندی کے ساتھ کرنسی کا جڑ جانا اس کی منی سپلائی بھی خود ہی کنٹرول کرتا ہے, اور انفلیشن بھی خود ہی کنٹرول ہوتی ہے, وہ اضافہ نہیں ہوتا. اگر 100 سال یا 200 سال میں 1%, 0.5% کا اضافہ ہو تو وہ ایک الگ بات ہے, اس کی الگ معاملہ ہے, وہ اتنا ہو جایا کرتا ہے. لہٰذا بینکس کے بغیر, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر بینکس ہو نہیں سکتے, بینکس اپنے مختلف سروسز کے لیے ہو سکتے ہیں, لیکن سرمایہ دارانہ نظام میں اس وجہ سے ان 2 وجوہات کی بنا پہ بینکس ضروری ہیں, اور اسلامی ریاست میں چونکہ یہ دونوں مسائل موجود نہیں ہیں لہذا سود کے بغیر معیشت کو چلانا عین ممکن ہے. سرمایہ دارانہ نظام میں سود کے بغیر معیشت نہیں چل سکتی, ورنہ منی سپلائی ہی کنٹرول نہیں ہوگی. اگر اسٹیٹ بینک کے پاس شرح سود ہے ہی نہیں, زیرو ہے, تو وہ منی سپلائی کو کیسے کنٹرول کرے گا؟ نہ وہ شرح سود زیادہ کر سکتا ہے نہ کم کر سکتا ہے, زیرو پہ فکس ہے. تو لہٰذا منی سپلائی کو جب وہ انکریز کرنا چاہے یا ڈکریز کرنا چاہے تو اس کے کنٹرول میں نہیں ہوگی یہ بات, اور جب یہ بات اس کے کنٹرول میں نہیں ہوگی تو انفلیشن اس کے کنٹرول میں نہیں ہوگی. لہٰذا اس نظام کے اندر جو منی سپلائی کا کنٹرول ہے وہ بغیر سود کے ممکن ہی نہیں ہے. لہٰذا بغیر سود کے سرمایہ دارانہ نظام میں معیشت کا چلایا جانا ممکن نہیں ہے. یہ ایک اور کانسیپٹ تھا جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کانسیپٹ ہے جس میں ہم پھر کسی اور وقت بات کریں گے, وہ یہ ہے کہ وفاقی شرعی عدالت نے بھی اور باقی جو دیگر اسلامی معیشت کے ماہرین ہیں ان کی طرف سے بھی بات آتی ہے کہ اس وقت جو بینکنگ سسٹم ہے اس کو آلٹرنیٹ اسلامک بینکنگ سسٹم ہے. اسلامک بینکنگ سسٹم کیوں ایک آلٹرنیٹ نہیں ہے, اور اسلامک بینکنگ سسٹم مکمل اسلامی ہے بھی نہیں, اس کے اوپر جو خود اسلامک بینکنگ سسٹم جنہوں نے قائم کی, جنہوں نے بنائی, وہ خود مانتے ہیں کہ ابھی یہ مکمل طور پر اسلامی نہیں ہے, لیکن وہ بنیاد سے ہی کیوں غلط ہے, اور وہ کیوں اسلامی ماڈل نہیں ہے, اسلام کا یہ ماڈل نہیں ہے جو اسلامک بینکنگ سسٹم کے قائم کرنے والے آج کل ہمیں بتاتے ہیں, اس کے اوپر بھی الگ نشست میں ایک موضوع پہ بات ہوگی. لیکن یہاں ایک اور بنیادی آئیڈیا ہے جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ, اور جس سے آگے کے کچھ آئیڈیاز ڈسکس ہوں گے, کہ مسلمانوں کے اندر پچھلے 200 سال کے اندر جب مغربی فلسفے اور مغربی افکار کی یلغار ہوئی اور مسلمان مغلوب ہوئے فکری طور پر, جس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مسلمان اسلام سے دور تھے اور اسلام کی سمجھ بوجھ نہیں, کم ہو گئی تھی سمجھ بوجھ مسلمانوں کے اندر, لہٰذا وہ فکری جواب نہیں دے سکے. مغرب کا حملہ یہ تھا کہ موجودہ دور میں ماڈرن زمانے میں اسلام ساتھ نہیں چل سکتا جس طرح ماڈرن زمانہ چل رہا ہے.
جس طرح ماڈرن معیشت چلائی جاتی ہے، اسلام یہ نہیں کر سکتا۔ اور مسلمانوں سے غلطی یہ ہوئی اس معاملے میں بھی اور دیگر معاملات میں بھی کہ جو مغرب کا حملہ تھا کہ اس وجہ سے اسلام ساتھ نہیں چل سکتا، مسلمانوں نے اس وجہ کو کاؤنٹر کرنے کی بجائے مسلمانوں نے اسی نظام کے اندر جو مغرب کا پیدا کردہ نظام ہے، اسی نظام کے اندر رہتے ہوئے اسلام سے جواب دینے کی کوشش کی مسائل کی، کہ دیکھیں جی اسلام تو مسائل کا جواب ایسے دیتا ہے، ایسے دیتا ہے اور ایسے دیتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی اور نظام کے اصول اور ضوابط کو مانتے ہوئے اسلام سے مسائل کا حل پیش نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اور یہ جو اگلا مسئلہ میں اس کے اندر کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ یہ کہا گیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے جب وہ اپیل میں گئے شریعت اپلیٹ بینچ میں کہ کرنسی جو ہے وہ ڈی ویلیو ہوتی ہے اور انفلیشن بھی ہوتی ہے، معاشرے کے اندر ڈبل نقصان ہوتا ہے ایک بندے کو جس نے قرضہ دیا ہو، تو جب وہ قرضہ 2 سال کے بعد واپس لے گا تو منی بھی، کرنسی بھی ڈی ویلیو ہو چکی ہوگی اور معاشرے میں انفلیشن بھی، مہنگائی بھی ہو چکی ہوگی۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اس کو انٹرسٹ ریٹ کے ذریعے 10%، 12%، 13%، 50% انٹرسٹ ریٹ کے ذریعے اس کو زیادہ پیسے واپس آئیں تاکہ ڈی ویلیو ہونے کا جو نقصان ہے وہ بھی پورا ہو سکے، جو انفلیشن کا نقصان ہے وہ بھی اس کا پورا ہو سکے۔ تو اس کا کوئی حل کر دیں، یعنی اسٹیٹ بینک یہ کہتا ہے کہ اس کا حل تو شرعی عدالت نے نہیں بتایا، اور اس کا کوئی حل دیں ہمیں کہ اس کا کیا حل ہے۔ اور وہ لوگ جو اس کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اسی غلطی کی طرف ہیں جس کی میں نے نشاندہی کی، کہ ہم مغربی سرمایہ دارانہ نظام کے اندر رہتے ہوئے ان کے پیدا کردہ ایک مسئلے کا حل اسلام کیوں دے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ اسلام اس موجودہ ماڈرن اکنامک سسٹم کے ساتھ نہیں چل سکتا، یہ بالکل درست بات ہے۔ اور اسلام کیوں چلے؟ موجودہ ماڈرن اکنامک سسٹم جو کہ کیپٹلسٹ سسٹم ہے، یہ ظلم کی بنیاد پر کھڑا ہے، یہ انسان کی ناقص سوچ سے نکلے ہوئے افکار کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ اس نے پاکستان سمیت پوری دنیا کے اندر غریبوں کا استحصال کیا ہے۔ یہی سرمایہ دارانہ نظام ہے جو امیر کو امیر سے امیر تر بنایا جاتا ہے اور غریب کو غریب سے غریب تر بنایا جاتا ہے۔ امیر اور غریب کے درمیان فرق جو زیادہ ہو رہا ہے وہ صرف پاکستان میں نہیں، وہ مغربی ممالک کے اندر بھی زیادہ ہو رہا ہے۔ لہٰذا یہ جو استحصالی نظام ہے، سرمایہ دارانہ نظام، یہ جو کفریہ نظام ہے، سرمایہ دارانہ نظام، یہ جو ظلم کی بنیاد پر کھڑا کیا گیا ایک نظام ہے، سرمایہ دارانہ معاشی نظام، اسلام اس کے مطابق کیوں چلے؟ اسلام عدل ہے، اسلام استحصال سے پاک ہے، اسلام پروڈکشن کو زیادہ کرنے کی بجائے ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کی بات کرتا ہے، اسلام امیر لوگوں اور سرمایہ داروں کے پاس دولت کا ارتکاز نہیں ہونے دیتا، اسلام تو غریبوں میں دولت کو بانٹنے کی بات کرتا ہے، اسلام تو مغربی سرمایہ دارانہ معاشی نظام سے بالکل الٹا ہے، بالکل برعکس ہے۔ تو اسلام کیوں ان مسائل کا حل دے گا اور اس کے ساتھ چلے گا؟ یہ بات جب مغرب نے یہ حملہ کیا کہ اسلام نہیں چل سکتا ماڈرن سسٹم کے ساتھ، تو وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، اور مسلمانوں کو یہ کہنا چاہیے تھا اس وقت، اور آج بھی یہ کہنا چاہیے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اسلام ماڈرن اکنامک سسٹم کے ساتھ جو اس وقت کیپٹلسٹ سسٹم ہے اس کے ساتھ نہیں چل سکتا، کیونکہ یہ غلط نظام ہے، یہ ظلم کا نظام ہے، اور اسلام کا اپنا پورا معاشی ماڈل ہے جو تا قیامت کے لیے قابل عمل ہے۔ تو جب وہ بات کرتے ہیں کہ ماڈرن زمانے کے ساتھ نہیں چل سکتا، تو یہ وہ ہمیں دھوکہ دینے کے لیے میٹھی گولی دے رہے ہیں، کیموفلاج کر رہے ہیں اس چیز کو۔ اصل بات یہ ہے جو کہ وہ کہنا نہیں چاہتے اپنے منہ سے کہ اسلام سرمایہ دارانہ نظام کے ساتھ نہیں چل سکتا، اسلام جمہوریت کے ساتھ نہیں چل سکتا، اسلام نیشن سٹیٹس کے ساتھ نہیں چل سکتا، کیونکہ یہ غیر اسلامی افکار ہیں۔ تو مسلمانوں کا جو جواب ہے وہ یہ بنتا ہے کہ اسلام کا اپنا پورا ماڈل ہے، اکنامک ماڈل، پولیٹیکل سسٹم، اکنامک سسٹم، فارن پالیسی، اسی طرح جو جوڈیشل سسٹم ہے، جو ایجوکیشن سسٹم ہے، ہمارا پورے کا پورا اپنا الحمدللہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کردہ جو کہ وحی کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے اور قیامت تک کے لیے قابل عمل ہے۔ آج اس کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے؟
ہم بتاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہمارے پاس جواب ہے، ہمارے پاس مکمل نظام تیار پڑا ہوا ہے۔ اسی سے بات آگے نکلتی ہے، اور شرعی عدالت نے بھی اس کا جواب نہیں دیا اور پارلیمنٹ کی طرف اس کو ریفر کر دیا کہ اس ڈی ویلیویشن آف کرنسی کا کیا بنے گا، اور جس نے قرضہ دیا تھا اس کو 2 لاکھ روپے جب واپس کریں گے 2 سال کے بعد، تو وہ 2 لاکھ نہیں ہے، وہ تو ڈی ویلیو ہو چکا ہے، اس سے اتنی چیزیں نہیں خریدی جا سکتی جتنی 2 سال پہلے خریدی جا سکتی تھی۔ ایک نقصان، دوسرا معاشرے میں انفلیشن آ گئی، دوسرا نقصان، اب وہ چیزیں اتنی نہیں خرید سکتا۔ ہمارے پاس اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے جو سونے اور چاندی سے کرنسی کو ہٹا کر صرف پیپر منی پہ کرنسی کھڑی کی ہے، اس کی وجہ سے ڈی ویلیویشن ہوتی ہے، اس کی وجہ سے انفلیشن ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اسلام کے اندر چونکہ کرنسی سونا اور چاندی کی بنیاد پر کھڑی ہے، لہذا نہ ڈی ویلیویشن ہوتی ہے اور نہ انفلیشن ہوتی ہے۔ لہذا اس مسئلے کا حل ہم نے نہیں دینا کہ ڈی ویلیویشن اور انڈیکسیشن انفلیشن کا کیا کرنا ہے، ہم یہ مسئلہ پیدا ہی نہیں ہونے دیتے، اس مسئلے کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں۔ لہذا سود کے بغیر اسلامک ماڈل، اسلامک سسٹم چل سکتا ہے، جبکہ سرمایہ دارانہ نظام نہیں چل سکتا سود کے بغیر۔ اسی وجہ سے آج تک اس مسئلے کا جواب نہ شرعی عدالت دے سکی اور نہ دیگر ماہرین جو ہیں معیشت کے وہ دے سکے کہ اسلام اس کا کیا حل دے گا۔ اسلام اس کا کیوں حل دے؟ یہ ایک ناقص انسان کی ناقص سوچ کے اوپر مبنی نظام کا پیدا کردہ ایک مسئلہ ہے، ہم نہیں اس کا جواب دیتے، ہمارا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، اسلامی نظام معیشت اور اسلامی ریاست کا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم تو یہ مسئلہ پیدا ہی نہیں ہونے دیتے۔ لہذا ہمارا جواب یہ ہے کہ کرنسی کو سونے چاندی کے ساتھ جوڑ دیں، یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور کانسیپٹ جس کو شرعی عدالت نے بھی ڈسکس کیا، اور عمومی طور پہ مسلمانوں کے اندر یہ بات، یہ مطلب دونوں طرف کی رائے اس کے اندر موجود ہے، کنفیوژن ہے مسلمانوں کے اندر، اور یہ کنفیوژن اس وجہ سے ہے کہ مغربی افکار کا جب حملہ ہو رہا تھا تو مسلمانوں نے مغربی افکار کو ہی بیس بنایا اور اس کو بیس بنا کر اس کے اندر اسلام کے مطابق حل ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ تو اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں پاکستانی ریاست کی طرف سے، ان کا کیا بنے گا، اور جو کانٹریکٹ ہے وہ کانٹریکٹ تو پورا کیا جانا چاہیے، اور حدیث کوٹ کی جاتی ہے المسلمون علی شروطہم، مسلمان اپنی شرائط کے پابند ہیں۔ لیکن اس کے اندر ایک بہت بنیادی بات ہے، اور اگر اس حدیث کو پورا پڑھ لیا جائے تو بہت واضح ہو جاتی ہے بات۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے، ابو داؤد میں موجود ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے، اور یہ حدیث پوری اس طرح ہے: المسلمون علی شروطہم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا، مسلمان اپنی شرائط پر ہیں الا اس شرط کے جو حلال کو حرام کر دے یا حرام کو حلال کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو شریعت نے حرام کر دیا، اگر اس کے اوپر کوئی شرط رکھی گئی ہے، جیسے کہ شراب بیچوں گا، اب ایک کانٹریکٹ ہو گیا 2 بندوں کے درمیان کہ میں آپ کو 2 لاکھ کی شراب بیچوں گا، اس نے پیمنٹ کر دی، آپ نے 3 مہینے کے بعد ڈلیوری دینی ہے۔ اب کیا 2 مہینے کے بعد اگر آپ کسی قاضی کے پاس جائیں تو قاضی یہ فیصلہ کرے گا کہ چونکہ آپ نے کانٹریکٹ کر لیا تھا تو اب شراب آپ نے سپلائی کرنی ہے؟ یا اگر 2 بندوں کے درمیان زنا کے اوپر معاہدہ ہو جائے تو کیا قاضی یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ چونکہ آپ نے زنا کا ایگریمنٹ کر لیا ہے اس لیے زنا آپ کریں گے کیونکہ آپ نے اپنا کمٹمنٹ پوری کرنی ہے آپ نے؟ اسلام کہتا ہے اگر کسی حرام کو حلال کیا جائے، یعنی کسی حرام کی شرط رکھی جائے، شراب بیچنا، سود دینا، زنا کرنا، حرام کی شرط رکھی جائے تو وہ انویلڈ ہے، اس کانٹریکٹ کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ واضح ہمارے لیے گائیڈ لائنز موجود ہیں۔ اسی طرح چاہے وہ مسلمان کرے یا مسلمان ریاست کرے، جو ایسا معاہدہ جو غیر شرعی ہو اس کو کسی صورت پورا نہیں کیا جاتا اور فوری طور پر اس کو روک دیا جاتا ہے، یہ دیکھے بغیر کہ اس کا کس پارٹی کو نقصان ہے یا کس پارٹی کو نقصان نہیں ہے۔ کمٹمنٹ پوری نہیں کی جائے گی کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کی جاتی، یعنی دوسرا فریق جو ہے معاہدے کا اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی اللہ کی نافرمانی میں۔ اسی کے اندر میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل بھی کوٹ کرنا چاہوں گا، اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے کانسیپٹ کے اندر آئے گی، لیکن میں ابھی ایک چھوٹی سی ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں۔ فتح مکہ کے موقع کے اوپر اس کی کچھ بات پہلے، مطلب فتح مکہ کا موقع تھا، اس کے بعد کا ٹائم ہے۔ بنو ثقیف سے ایک قبیلہ مسلمان ہوتا ہے بنی عامر، اور بنی مخزوم کا ایک قبیلہ بنی المغیرہ وہ مسلمان ہوتا ہے۔
اب جو بنی المغیرہ کا قبیلہ ہے مسلمان ہوا، ان کا جو کچھ لوگ تھے انہوں نے قرض واپس کرنا تھا بنی عمر کا، جو کہ ثقیف سے مسلمان ہوئے تھے، اور یہ اچھی خاصی ایک انویسٹمنٹ تھی اور اس کے اوپر اچھا خاصا سود بنا ہوا تھا۔ تو جب بنی عمر نے مطالبہ کیا تو بنی المغیرہ نے کہا جی ہم تو مسلمان ہو گئے ہیں اور اسلام میں سود حرام ہے، لہٰذا ہم تو یہ پیمنٹ نہیں کر رہے سود کی۔ تو بنی ثقیف اس کو لے کر اس وقت جو نائب تھے مکہ کے عتاب بن اسید ان کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس گئے اور ان کو جا کے معاملہ بتایا کہ جی ہماری کمٹمنٹ ہوئی ہے، جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان نے کمٹمنٹ کی ہے، تو اس وقت انہوں نے کہا جی ہمارا تو معاہدہ ہوا ہے، ہماری کمٹمنٹ ہوئی ہے آپس میں۔ تو عتاب بن اسید نے خط لکھ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اس کے اوپر کیسے فیصلہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ آیتیں لکھ کر بھیج دیں کہ اگر تم سود نہیں چھوڑو گے، جو سود رہ گیا ہے وہ فوری طور پہ چھوڑ دو، اگر تم نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ اور اس پر ان دونوں قبائل نے، یعنی بنی عمر نے اور بنی المغیرہ دونوں قبائل نے کہا کہ ہم سود کو چھوڑتے ہیں، یعنی یہ کانٹریکٹ اب کمپلیٹ نہیں ہوگا، انفورسیبل نہیں ہے۔ اور بنی المغیرہ کا تو اتنا نقصان نہیں، انہوں نے تو سود دینا تھا۔ بنی العمر یعنی جو ثقیف سے قبیلہ مسلمان ہوتا، انہوں نے اپنا نقصان، دیکھیں ان کا کاروبار یہی تھا، وہ مطلب سود پہ پیسے دے کے سود لیتے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس کانٹریکٹ کو پورا نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جو کہ غیر شرعی ہے، تو انہوں نے فوری طور پر اس سود کو چھوڑ دیا۔ لہٰذا یہ واضح حکم ہے اسلام کا کہ کسی غیر شرعی چیز کے اوپر اگر کانٹریکٹ کیا جائے گا تو اسے کمپلیٹ نہیں کیا جائے گا اس کانٹریکٹ کا، یہ ایک واضح حکم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اور یہ تو آج کے قانون میں بھی اگر آپ دیکھیں جو کانٹریکٹ لا ہے، پاکستان کا کانٹریکٹ لا اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ معاہدے کے اندر جو دو لوگ شرائط رکھیں گے، کنڈیشنز رکھیں گے، وہ پوری کریں گے، لیکن اگر کوئی ایسی کنڈیشن ہے، ایسی کنسیڈریشن ہے جو لا کے اگینسٹ ہے، یعنی قانون نے ایک بات کہی اور معاہدے کے اندر اس کے خلاف کوئی اور بات لکھ دی گئی، تو وہ معاہدہ پورا نہیں ہوگا، وہ جو شرط ہے وہ پوری نہیں کی جائے گی، کیونکہ اگینسٹ دی لا کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کانٹریکٹ کے اندر نہیں لکھی جا سکتی۔ یہ کانٹریکٹ لا کے اندر لکھا ہوا ہے پاکستانی قانون کے اندر۔ تو آپ کے اپنے قانون کی بات آئے تو آپ کی عدالتیں یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ چونکہ قانون کے خلاف ایک شرط رکھی گئی تھی اس معاہدے کے اندر، لہٰذا یہ انفورسیبل نہیں ہے۔ تو جب اسلام یہ کہتا ہے، اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو پورا کا پورا نظام ہے وہ اسلام کی بنیاد پر کھڑا ہے یا کامن لا کی بنیاد پہ کھڑا ہوا ہے، تو اسلام کا حکم اس میں بہت واضح ہے۔ کوئی بھی ایسا کانٹریکٹ، چاہے وہ شراب بیچنے کا ہے، زنا کرنے کا ہے، سود دینے کا ہے، اس کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ اور کوئی قاضی یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی حکمران یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ آپ نے کہا تھا، کانٹریکٹ کیا تھا، اب آپ شراب بیچیں گے، یا آپ نے کانٹریکٹ کیا تھا اب آپ زنا کریں گے ہی کریں گے کیونکہ آپ نے کمٹمنٹ دی ہوئی ہے، یا آپ سود دیں گے ہی دیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے اوپر حدیث بہت واضح ہے اور اسلام کا حکم بہت واضح ہے۔ اس کے بعد ایک نیکسٹ کانسیپٹ جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا، جو کہ مطلب اس شرعی عدالت کے فیصلے کے اندر بھی ڈسکس ہوا اور عام طور پہ مسلمان جو ہیں وہ اس کے متعلق بات رکھتے ہیں، وہ ہے گریجولی کا مسئلہ، کہ آہستہ آہستہ اسلام کو نافذ کریں گے، پہلے کچھ حصہ اسلام کا نافذ کر لیں، پھر کچھ حصہ کر لیں، پھر آخر میں بلا کر۔ اس کا بنیادی طور پر تو بات وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 10%، 12%، 15% جتنا بھی پرسنٹ ہے وہ اسلام ہوگا، باقی 85% غیر اسلامی نظام چل رہا ہوگا، پھر ہم 5% یعنی 20% اسلام اور 80% ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوں گے، اور پھر 25% اور 75% ہم پھر بھی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوں گے۔ اور یہ جو طریقہ کار ہے یہ اسلام کا نہیں ہے، اسلام نے یہ ماڈل نہیں دیا اسلام کو نافذ کرنے کا، اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کا یہ ماڈل اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہوا۔ اس کانسیپٹ کے حق میں جو باتیں کی جاتی ہیں ہم چھوٹا چھوٹا کر کے ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ کہا جاتا ہے کہ سود کے متعلق سٹیپ بائی سٹیپ آیت نازل ہوئی، شراب کے متعلق سٹیپ بائی سٹیپ حرمت کی آیات نازل ہوئی، قرآن سٹیپ بائی سٹیپ نازل ہوا، حالانکہ جو ان آیات کی تفصیل دیکھے گا اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ایسے نہیں ہے کہ حرمت سٹیپ بائی سٹیپ آئی تھی، ایسے نہیں۔ جو شراب کی حرمت ہے یا سود کی حرمت ہے وہ ایک ہی دفعہ آئی اور نافذ ہو گئی۔ ہم انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں۔
سود کی آیات میں کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو آیت آئی وہ سورہ الروم کی آیت نمبر 39 ہے، وما آتیتم من ربا لتربوا فی اموال الناس فلا تربوا عند اللہ، اور جو تم دیتے ہو کہ لوگوں کے مال و دولت میں بڑھے گا تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اور جو تم زکوٰۃ میں دیتے ہو کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو تم زکوٰۃ میں دیتے ہو تو وہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ بڑھتا ہے۔ یہاں پر وما آتیتم من ربا یعنی جو تم ربا میں دیتے ہو، یہاں پہ ربا کا جو لفظ ہے اس سے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ ربا سے متعلق آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سود تم دیتے ہو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، اور یہ ربا کے لفظ کی ڈیفینیشن کی وجہ سے۔ حالانکہ اچھا چلیں ایک بات تو یہ لے لیں کہ اگر بالفرض یہ مان بھی لیا جائے کہ یہاں پہ ربا سے مراد وہی سود ہے جو شرعی طور پہ حرام ہے، تو اس آیت کے اندر صرف ایک کمنٹ پاس کیا گیا ہے، سود کو حرام نہیں کیا گیا۔ تو جب سود، اس کے بعد بھی سود کی لین دین ہوتی رہی اس آیت کے اترنے کے بعد، تو جب سود کی لین دین کی حرمت کی آیت نازل ہوئی تو فوری طور پر صحابہ کرام نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ریاست نے سود کی لین دین چھوڑ دی، ختم کر دی، اور اس کے بعد ایسے نہیں ہے کہ وہ سٹیپ وائز امپلیمنٹ ہوا، یعنی جو قرآن کا نزول ہے اور جو احکامات کا نزول ہے وہ وقتاً فوقتاً ہوتا ہے، شریعت ایسے نازل ہوتی ہے۔ شریعت کا جو نزول ہے کہ ابھی ایک حکم آیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، یہ وقتاً فوقتاً ہوتی ہے، لیکن اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ جتنی شریعت نافذ ہو وہ مکمل طور پہ امپلیمنٹ ہوتی ہے۔ امپلیمنٹیشن کے اندر ٹائم نہیں ہوتا کہ 2 سال بعد تو شراب کی حرمت آ گئی، سود کی حرمت آ گئی، تو اب ہم 1.5 مہینے کے بعد اس کو حرام کریں گے۔ خیر اس کے اوپر میں اینڈ میں جب اس کو میں کنکلوڈ کروں گا تو اس کے اوپر میں دوبارہ یہ بات کروں گا، لیکن ابھی ہم چونکہ آیت کے اوپر بات کر رہے ہیں تو تفسیر ابن کثیر میں دیکھیں، تفسیر الطبری میں دیکھیں، تفسیر القرطبی میں دیکھیں، اور صحابہ کرام نے اس آیت کو کیسے سمجھا، تابعین تبع تابعین نے اس کو کیسے سمجھا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ربا سے مراد وہ زائد چیز جو آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے اور آپ نے گفٹ میں کسی کو دے دی، ہدیتاً کسی کو دے دی، اور اس کے بدلے میں آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ مجھے کوئی فیور دے گا۔ یعنی یہاں پر انہوں نے یہ کہا وما آتیتم من ربا لتربوا فی اموال الناس فلا تربوا عند اللہ، جو کچھ تم لوگوں کو، جو ایکسٹرا چیز تم لوگوں کو ہدیہ کر دیتے ہو کہ وہ مجھے کوئی چیز واپس زیادہ کر کے دیں گے، کوئی فیور دیں گے، تو یہ اللہ کے ہاں اس پہ ثواب نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں اس بات پہ ثواب ہے کہ جو تم اللہ کی رضا کے لیے بس دے دیتے ہو اور ریٹرن میں کوئی ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے فیور۔ یہ آیت اس سیاق و سباق سے متعلق ہے۔ میں نے ان 3 تفسیر میں دیکھا، اس آیت کو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اس آیت سے متعلق کہ اس آیت میں جس ربا کی بات ہے یہ ربا مباح ہے، یعنی یہ وہ زائد مال ہے جو تحفتاً دیا جاتا ہے، اور تحفتاً اگر کسی کو کوئی چیز دی جائے اور ایکسپیکٹ کیا جائے کہ وہ مجھے کوئی تحفہ دے گا تو اللہ کے ہاں اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، اور اگر کوئی زکوٰۃ یعنی تحفتاً چیز دی جائے اور اللہ کی رضا کے لیے دی جائے اور ایکسپیکٹ نہ کیا جائے واپسی میں کچھ بھی، تو اس میں اللہ کہتے ہیں کہ میں ثواب دوں گا اور بہت زیادہ کر کے دوں گا۔ تو یہ آیت تحفے کے بارے میں ہے کہ تحفہ کیسے دینا چاہیے، نیت کیسے ہونی چاہیے۔ اسی قول کو ابن عباس نے اڈاپٹ کیا، مجاہد نے، الضحاک نے، قتادہ نے، اکرمہ نے، محمد بن کعب نے، الشیبی نے، ان سب نے اسی قول کو اڈاپٹ کیا۔ تابعین تبع تابعین کے اندر بھی اسی طرح اس آیت کو سمجھا جاتا تھا۔ لہٰذا یہ آیت ربا یعنی سود سے متعلق نہیں ہے، یہ ربا وہ ایک زائد مال ہے جو تحفتاً کسی کو دیا جاتا ہے، اور یہ تفسیر ابن کثیر، تفسیر الطبری، تفسیر القرطبی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جی اگلی آیت آئی قرآن کی، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 ہے کہ ربا کو دگنا چگنا کر کے مت کھاؤ، اور جتنے معتمد قسم کے مفسرین ہیں اگر ان کی تفسیر آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ سارے کے سارے اس بات کے اوپر قائل ہیں کہ یہ آیت کمپاؤنڈ انٹرسٹ میں نہیں ہے، یہ مکمل انٹرسٹ کو بین کرتی ہے، یعنی اس کو حرام قرار دیتی ہے، غیر شرعی قرار دیتی ہے۔ یہ صرف ایک سٹیپ نہیں ہے کہ کمپاؤنڈ حرام ہو گیا اور سمپل ابھی حرام نہیں ہوا۔ کسی بھی تفسیر کو اٹھا لیں، ابن کثیر، قرطبی، الطبری، اور اس کے بعد مولانا مودودی صاحب نے بھی جب اس کی تشریح کی اس آیت کی تو انہوں نے بھی یہ لکھا کہ یہ صرف کمپاؤنڈ نہیں ہے، یہ وہاں پر ایک پریکٹس تھی، اس کی مثال دے کے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ یہ جس طرح تم سود کرتے ہو یہ سود انلیگل ہے، تو وہ ایک مثال کے طور پر بات کی تھی۔ سود بہرحال مکمل انلیگل تھا، تو یہ سٹیپ کی دلیل نہیں ہے کہ سٹیپ وائز سود حرام ہوا۔ اسی طرح اس سے اگلی آیت جو کہی جاتی ہے سورہ بقرہ کی آیت 278 اور 279،
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو باقی سود ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان رکھتے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم یہ نہیں کرو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کا اعلان ہے. وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کرو، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے صرف پرنسپل اماؤنٹ ہے جو کہ اصل میں لون ہوئی تھی. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ ظلم کرو نہ تمہارے ساتھ ظلم کیا جائے. یہ جو آیات ہیں کہ اے ایمان والو چھوڑ دو جو کچھ باقی ہے سود میں سے اگر تم ایمان رکھتے ہو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایمان والوں پہ سود حرام تھا اور وہ سود میں پھر بھی لین دین کر رہے تھے اور اللہ نے منع کیا پھر منع کیا اور آخر میں وعید اتار دی کہ اے ایمان والو تم کیوں نہیں چھوڑ دیتے جو باقی کا سود ہے ورنہ پھر اعلان جنگ ہے. یہ اس کانٹیکس میں نہیں آیا. تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں، تفسیر ابن کثیر، تفسیر القرطبی، تفسیر الطبری، تفسیریں اٹھائیں اور اس میں پتہ چل جائے گا کہ یہ نئے مسلمانوں سے خطاب ہے جو اس وقت نئے مسلمان انٹر ہو رہے تھے اسلام کے اندر. ان کو نئے آنے والے مسلمانوں کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ چونکہ سودی کاروبار کرتے ہیں اور اچانک کاروبار بند ہو جائے گا تو بیوی بچے کھائیں گے کہاں سے، تو لہٰذا آپ 6 مہینے یا سال تک کریں اور تب تک آلٹرنیٹ دیکھیں گے کیا ہے. جس طرح کہ اس وقت مسلمان کہتے ہیں کہ ہم 2 4 5 سال تک چلائیں گے سود کو، یعنی کفر بوا چلائیں گے، اللہ سے جنگ کریں گے 5 سال تک اور تب تک ہم آلٹرنیٹ ڈھونڈیں گے. یہ نہیں کہا گیا نئے آنے والے مسلمانوں کو. نئے آنے والے مسلمانوں کو سیدھا کہا گیا کہ چھوڑ دو جو کچھ ہے، اسلام میں داخل ہو گئے بس ختم، سود کوئی نہیں لینا دینا، بے شک کانٹریکٹس ہوئے ہوں. اور اسی کی تفسیر میں پھر یہ واقعہ لکھا گیا جو میں نے تھوڑی دیر پہلے ایکسپلین کیا کہ ثقیف سے بنی عمر مسلمان ہوا اور بنی مخزوم سے بنی المغیرہ مسلمان ہوا، اور بنی المغیرہ نے کچھ لون اور سود دینا تھا بنی عمر کا. ان کے درمیان ڈسپیوٹ ہوا کیونکہ اسلام قبول ہو چکا تھا. تو یہ جو مکہ کے اس وقت نائب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نائب تھے عطاء بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس گیا، انہوں نے اللہ کے نبی کو لکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات لکھ کر واپس بھیجی اور کہا کہ ختم، کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے پرانا، کوئی امپلیمنٹ نہیں ہوگا کانٹریکٹ، کوئی فلفلمنٹ نہیں ہوگی کمٹمنٹ کی. اس اللہ نے حرام قرار دے دیا تو حرام قرار دے دیا. اور یہ اس وقت میں، اور اسی میں پھر وہ کہ میں سب سے پہلے اپنے چچا کا سود ختم کرتا ہوں. ان کو تو ٹائم نہیں دیا گیا کہ آپ مسلمان ہوئے ہیں تو آپ 6-8 مہینے چلے گزارا کر لیں. اور اس سے اگلی آیت جو کی جاتی ہے سورہ نساء کی آیت 161، وَأَخْذُهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، کہ ان کو ربا سے منع کیا گیا کیونکہ وہ ربا لیتے تھے. وَأَخْذُهُمُ الرِّبَا، وہ ربا لیتے تھے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور بے شک ان کو منع کیا گیا تھا. اس کا سیاق و سباق دیکھیں، یہ تو یہود کی بات ہو رہی ہے کہ یہودیوں کے اوپر لعنت کیوں برسی، کیونکہ منع کیا گیا تھا کہ سود نہ لیں اور وہ پھر بھی سود لیتے تھے. اور ہم اللہ نہ کرے کہ ہم سود کے لین دین کی وجہ سے اس طرح اللہ کے عذاب کا اور اللہ کی لعنت کا شکار ہو جائیں. لہٰذا یہ گریجولیزم کی کوئی دلیل نہیں ہے. سود ایک ہی دفعہ، یعنی جب سود حرام قرار دیا گیا تو اسی وقت قرار دیا گیا، سٹیپ بائی سٹیپ قرار نہیں کہ پہلے تھوڑا سود حرام ہو گیا اور پھر کمپاؤنڈ سود حرام ہو گیا اور پھر انٹرسٹ حرام ہو گیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سود ایک ہی دفعہ حرام ہوا، اسی وقت امپلیمنٹ ہو گیا، اور اس کے بعد جتنے لوگ مسلمان ہوئے ان کو وقت نہیں دیا گیا ایک دن کا بھی کہ 1-2 دنوں کے اندر وہ الٹرنیٹ ڈھونڈ لیں اور 1-2 دنوں تک وہ سودی لین دین جاری رکھیں. ایک دن کا بھی وقت نہیں دیا گیا نئے آنے والے مسلمانوں کو، کیونکہ اللہ کی نافرمانی کا ایک لمحے کا بھی اختیار اور تاخیر نہیں کی جا سکتی. دوسری بات جو ہے وہ شراب کی ہے. شراب کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وقتاً فوقتاً احکامات نازل ہوئے، حالانکہ ایسے نہیں ہیں. ہم دیکھتے ہیں شراب کی پہلی آیت جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 219، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ شراب اور جوئے کے بارے میں کیا ہے، تو اس کے اندر گناہ ہے اور زیادہ گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے، لیکن اس کا جو گناہ ہے وہ زیادہ ہے. ایک کمنٹ کر دیا گیا اس کے اوپر، لیکن حرام نہیں کہا گیا. اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ اس کے بعد صحابہ کرام شراب پی رہے تھے، بلکہ اس سے جو اگلی آیت اتری جو سورہ نساء کی آیت نمبر 43 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب مت آؤ جب تم نشے کی حالت میں. یہ جو دوسری آیت ہے اس کے بعد بھی مسلمان شراب پیتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین شراب پیتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں آیتیں جو ہیں انہوں نے شراب کو حرام نہیں کیا، صرف کمنٹ کیا، بلکہ دوسری آیت تو شراب سے متعلق نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تم نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو. اس میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے،
کہ آپ نشے کی حالت میں نماز پڑھنے مت آئیں. یعنی پھر بھی شراب پینے سے منع نہیں کیا گیا، شراب اس کے بعد بھی لوگ پیتے تھے، بس وہ یہ کرتے تھے کہ جس نے شراب پی ہوئی ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا تھا. اور اس کا بھی ساق و سباق دیکھیں کہ ایک صحابی آیا اور ان سے کچھ غلط پروناؤنسیشن ہو گئی، جس کے بعد یہ حکم آیا. اور حکم یہ نہیں آیا کہ شراب چھوڑ دو، نماز کے ٹائم پہ شراب چھوڑ دو، حکم یہ آیا کہ شراب کے ٹائم پہ نماز مت پڑھو. لہذا شراب حرام نہیں تھی. شراب ایک ہی دفعہ حرام ہوئی، اور سورہ المائدہ آیت نمبر 90 اور 91 کے اندر، جو کہ مشہور آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. یہ شیطانی عمل ہے، اس سے رک جاؤ. اور اگلی آیت کا اینڈ ہوتا ہے هل انتم منتهون، کہ کیا تم رکو گے؟ اور اس پہ صحابہ کرام نے کہا انتہینا، ہم رک گئے، ہم نے ختم کر دیا. اور جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو جس نے گلاس منہ میں رکھا ہوا تھا اس نے گلاس پھینک دیا صحابہ کرام نے، جس نے منہ میں شراب پی ہوئی تھی اس نے منہ سے تھوک دی، جس نے مٹکے میں رکھا ہوا تھا اس نے مٹکا توڑ کے بہا دیا. اس کا مطلب ہے گھروں میں شراب موجود تھی. تو کیا شراب جو ہے وہ حرام ہوئی تھی اور پھر بھی گھروں میں موجود تھی؟ نہیں، شراب مباح تھی اس وقت، اس آیت کے اترنے سے پہلے مباح تھی. تو شراب ایک ہی دفعہ حرام ہوئی ہے. اور یہ بات بھی کہ جب بعد کا حکم موجود ہو تو علماء کرام سے پوچھیں کہ کیا پہلے حکم پہ عمل کیا جا سکتا ہے؟ پہلا حکم تو منسوخ ہو گیا، یعنی اب تو بالکل شراب حرام ہے اور سود حرام ہے. اگر ایسی کوئی بات ہے بھی، شریعت اگر ایک حکم نازل کرتی ہے پھر اس کو منسوخ کر کے دوسرا حکم نازل کرتی ہے، تو جو بعد کا حکم ہے، جو ناسخ ہے، جس نے پہلے والے کو منسوخ کر دیا ہے، اس پر عمل کے مکلف ہے مسلمان. جو پچھلے والا حکم ہے اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا، اس بات کو بہانہ بناتے ہوئے کہ چونکہ بعد والا جو حکم ہے اس پر عمل کرنا مشکل ہے، لہٰذا ہم پہلے والے حکم کے اوپر عمل کریں گے. گریجولیزم والے یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ پاسبل نہیں ہے، یہ اسلام کا ماڈل نہیں ہے، اسلام کا یہ طریقہ کار نہیں ہے. اسی طرح قرآن کے جو نزول کی 23 سال کی بات ہوتی ہے تو شریعت کا نزول ایسے ہی ہے کہ وقتاً فوقتاً ہوا، لیکن جتنی شریعت نازل شدہ تھی 5ویں نبوی میں اور 5ویں ہجری میں، وہ اس وقت فوری طور پہ امپلیمنٹڈ تھی. یعنی 5ویں نبوی میں جتنے احکامات نازل تھے، جو مسلمان ہوتا تھا 6ٹھی نبوی 7ویں نبوی میں وہ تمام احکامات پہ عمل کرنا شروع کرتا تھا. جو دوسری ہجری 5ویں ہجری میں مسلمان ہوا، وہ جہاد کے ٹائم پہ مسلمان ہوا تو اسی دن اس نے جہاد شروع کر دیا. رمضان میں مسلمان ہوا تو اسی دن سے روزے رکھنے شروع کر دیے. نماز کا وقت آیا تو اسی وقت سے نماز پڑھنی شروع کر دی. یہ نہیں کیا کہ 3-4 ہفتے کا ٹائم چاہیے، میں نے ٹریننگ کرنی ہے، مجھے 5 وقت کی نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہے. جو 10ویں ہجری میں مسلمان ہوا اس کو اسی وقت سود کا لین دین منع کر دیا، اور پچھلے جتنے احکامات تھے، شراب، سود، جوا، نماز، رمضان، جہاد، سب اس کے اوپر امپلیمنٹ کر دیے گئے. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے جب نیا علاقہ فتح کیا، مصر فتح ہوا، شام فتح ہوا، عراق فتح ہوا، ایران فتح ہوا، تو صحابہ کرام نے وہاں پر جا کر یہ نہیں کیا کہ یہ نئے لوگ ہیں، ابھی ان کو تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں، 6 مہینے تک یہ اپنا غیر شرعی کاروبار کرتے رہیں، پھر اس کے بعد ہم الٹرنیٹ ان کو سکھا دیں گے، یا یہ 6 مہینے تک نمازیں نہ پڑھیں یا کم نمازیں پڑھیں یا روزے نہ رکھیں. اس طرح کی کوئی بات نہیں کی گئی، پوری شریعت کو نافذ کر دیا گیا. پڑھ لیں، اٹھا لیں، تاریخ دیکھ لیں. جب بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نیا علاقہ فتح کرتے تھے تو وہاں کے علاقے کے لوگوں کو کوئی وقت نہیں دیتے تھے کہ 2 ہفتے 3 ہفتے 4 ہفتے، سال 2 سال 5 سال، فوری طور پہ پوری شریعت کو نافذ کر دیتے تھے. اور یہی اسلام کا حکم ہے کہ فوری طور پہ شریعت نافذ ہو. اللہ کی نافرمانی کی تاخیر نہیں کی، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے تاخیر نہیں کی جا سکتی، اور نہ اللہ کے جو فرائض ہیں ان کو معطل رکھا جا سکتا ہے. اسی میں بنو ثقیف کا ایک اور واقعہ ہے. بنو ثقیف سے ایک قبیلہ مسلمان ہوا اور اس نے کہا کہ ہمارے بت کو 3 سال تک آپ کچھ نہ کہیں، ہم کچھ لوگوں کے سینٹیمنٹس ہیں، تو 3 سال تک جب سینٹیمنٹس، نمازیں پڑھ کے اور روزے رکھ کے اور اللہ کی عبادت کر کے جب سینٹیمنٹس ختم ہو جائیں گے تو ہم پھر بت کو تباہ کر دیں گے. اللہ کے نبی نے کہا نہیں، یہ مجھے قبول نہیں ہے، فوری طور پہ بت ٹوٹے گا، کوئی سینٹیمنٹس کا خیال نہیں ہے. اسلام کا حکم ہے، شرعی حکم ہے، بت نہیں ہو سکتا اسلامی ریاست میں، نہیں ہو سکتا، ختم. انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر آپ ایسا کریں، ہمیں نمازوں میں کچھ معافی دے دیں، کیونکہ ہمیں عادت نہیں ہے اس طرح نماز، 5 وقت نماز. اللہ کے نبی نے کہا نہیں، کوئی 1 دن کی بھی معافی نہیں ہے، ابھی سے شروع کرو گے نماز. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ گریجولی، پہلے ایک حکم تھا دوسرا پھر تیسرا، یہ تو نہ اللہ کے نبی نے پریکٹس کیا، نہ صحابہ کرام نے پریکٹس کیا، نہ نئے ہونے والے مسلمانوں کو اجازت دی گئی اس بات کی کہ وہ پریکٹس کریں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگ مرتد ہو گئے، کچھ منکرین زکوٰۃ ہو گئے، کچھ بغاوت کر دی.
تو منکرین زکوٰۃ کے متعلق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں حکم نافذ کروں گا، نازل نہیں، نافذ کروں گا میں حکم کو. حالانکہ مشکل حالات تھے، لوگ دور دور جا رہے تھے، تو ذرا لوگوں کی دل جوئی کرنا، اچھا ٹھیک ہے آپ زکوٰۃ بعد میں دے دیجیے گا، آ جائیں ابھی فی الحال ہمارے ساتھ ہو کے لڑے ذرا مرتدین کے خلاف، نہیں. شریعت کا حکم ہے، نافذ ہوگا فٹ کم میں. جو شریعت کا حکم ہے اس کو نافذ کیا جاتا ہے، اور جو فرائض ہیں جو اللہ نے فرض کیا، جو قطعی احکامات اور فرائض ہیں، ان کے نافذ کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کتنی بڑی مشکل کھڑی ہوگی یا کتنی بڑی مشکل کھڑی نہیں ہوگی. یہ ایک اور کانسیپٹ ہے جس کو سمجھ لینا ضروری ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری انسان اپنی عقل کی بنیاد پر یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں یہ کام ایسے نافذ کر دوں گا شریعت کا حکم تو مشکل آئے گی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اور اسی طرح وَعَسَىٰ أَن تُكْرِهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. ہو سکتا ہے تم کسی بات کو ناپسند کرو لیکن اس میں خیر ہو، اور کسی بات کو محبت رکھتے ہو لیکن اس میں شر ہو. تو اچھائی کیا ہے؟ جو اللہ نے کہہ دیا وہ اچھائی ہے، چاہے دنیاوی طور پہ کتنا بڑا نقصان آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر. تو جب اللہ نے کہہ دیا ہے تو وہ اچھائی ہے ہی ہے. ہم اپنی عقل کی بنیاد پر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ نقصان ہے زیادہ بڑا یا یہ نقصان ہے. اللہ کی شریعت کا نافذ نہ ہونا سب سے بڑا نقصان ہے. ایک حکم بھی نافذ نہ ہونا سب سے بڑا نقصان ہے. تو اللہ کی شریعت کا حکم فوری طور پہ نافذ ہوگا، اور اس کا جو بھی ہمیں دنیا میں کاسٹ پے کرنی پڑے گی وہ تو ہماری قربانی ہے جو ہم نے اللہ کو پیش کرنی ہے. یعنی آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم اللہ کا حکم صرف تب نافذ کریں گے جب ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہو؟ ہم اللہ کا حکم صرف تب نافذ کریں گے جب ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، جب ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، جب ہمیں کوئی فائنینشیل لاس نہیں سہنا پڑے گا، صرف تب ہم اللہ کا حکم نافذ کریں گے. اگر ہمارے کاروبار میں مسئلہ بن جائے، ہماری فائنینشیل میں مسئلہ بن جائے، ریاست کی معیشت کے اندر مسئلہ بن جائے، کوئی کافر ملک ہم سے جنگ کا اعلان کر دے، ہمارے جان کے لالے پڑ دیں، تو ہم شریعت چھوڑ دیں گے؟ یہ کہنا چاہتے ہیں آپ کہ جی وہ مشکل پیش آ جائے گی؟ یہی تو ٹیسٹ ہے، اسی لیے تو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے. یہی تو ہمارا اصل ٹیسٹ تھا کہ جب مشکلات آئیں گی، جب کاروبار میں نقصان ہوگا، جب جان میں نقصان ہوگا، مال میں نقصان ہوگا، پھلوں میں نقصان ہوگا، عزیزوں میں نقصان ہوگا، جانوں کے ذریعے آزمایا جائے گا، موت آئے گی، تب اللہ کے حکم پر پابند رہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تب انا للہ و انا الیہ راجعون کے مصداق بنتے ہیں یا نہیں بنتے؟ یہی تو ٹیسٹ ہے اصل میں. اس مشکل کو برداشت کرنا اور یہ نقصان اٹھانا، یہی تو وہ قربانی ہے جو قیامت والے دن پیش کر کے ہم جنت کے حقدار بن سکتے ہیں. اور اسی سے بھاگ جانا کہ جی وہ اصل میں نا معیشت تھوڑی گڑبڑ ہو جائے گی اور کاروبار تھوڑا خراب ہو جائے گا اور چل نہیں سکیں گے، پھر بینکنگ سیکٹر تو بند ہو جائے گا اور فلانا ہو جائے گا. یہ جو نقصان ہے نا دنیا کے نقصان، یہ شیطان کے بہکاوے ہیں. شیطان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ شیطان فقر کا وعدہ کرتا ہے، تمہیں دکھاتا ہے کہ تمہیں فائنینشیل لاس ہو جائے گا، جبکہ اللہ جنت کا وعدہ کرتا ہے تم سے. یعنی صحابہ کرام نے بھوک برداشت نہیں کی کیا؟ لہٰذا یہ کانسیپٹ بھی ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ اصل میں یہی تو ہمارا امتحان ہے کہ شریعت کے نفاذ میں جو مشکلات آئیں گی، جو نقصان آئے گا، جو معیشت کا نقصان ہوگا، جو کاروبار کا نقصان ہوگا، جو جانوں کا نقصان ہوگا، وہ ہم برداشت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. یہ ہمارا ٹیسٹ ہے. اور اگر ہم اسی ٹیسٹ سے بھاگ جائیں گے تو ہم کیا قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ اسی ٹیسٹ کے لیے تو دنیا میں بھیجے گئے تھے کہ اللہ کے حکم کو فالو کرو. لہٰذا یہ کہنا کہ مشکل پیش آئے گی، یہ اللہ کے نافرمانی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے یہ. اور بھول جائیں کہ اس طرح میٹھا میٹھا کر کے اور صرف جہاں پہ فائدہ ہے وہاں پہ اسلام پک اینڈ چوز کر کے ہم جنت میں چلے جائیں گے. بھول جائیں اس بات کو. اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. جو کچھ رسول تمہیں دیں اس کو لے لو، اور جس سے رسول تمہیں روکیں، منع کریں، اس سے رک جاؤ. جو کچھ، ماں کا لفظ ہے، ماں کا صیغہ ہے، جو کچھ بھی رسول نے آپ کو کہہ دیا ہے اس کو امپلیمنٹ کر دیں، اور جو کچھ بھی رسول کہتے ہیں کہ اس سے رک جاؤ تو فوری طور پہ اس سے رک جاؤ.
اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور اللہ بہت شدید عذاب دینے والا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہماری بھلائی شریعت کے نفاذ میں ہے، اور جب تک شریعت کا نفاذ نہیں ہوگا تب تک ہم نہ دنیا میں فلاح دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم آخرت میں فلاح دیکھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے کہ اس سرمایہ دارانہ نظام کو ہم جڑ سے اکھاڑ سکیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے کہ ہم مکمل شریعت کو نافذ کر سکیں، ہم دنیا کو وہ تبلیغ کر سکیں، وہ پیغام دے سکیں جو کہ اصل میں امت مسلمہ نے دنیا تک لے کر جانا ہے، اور وہی مشن ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مشن تھا۔ لہٰذا اللہ سے دعا ہے کہ وہ جلد از جلد اسلامی ریاست کے قیام ہمیں دیکھنا نصیب کرے، جلد از جلد خلافت راشدہ جس کا وعدہ اللہ کے نبی نے کیا، ثم تکون خلافہ علی منہاج النبوہ، اس کا قیام دیکھنا ہمیں نصیب کرے، اور ہم وہ معاشی ماڈل، وہ سیاسی ماڈل، وہ عدالتی ماڈل دنیا کے سامنے پیش کر سکیں جس کے بعد پوری دنیا مسلمانوں کے ماڈل کے تحت چلے گی، اور پوری دنیا مسلمانوں سے پوچھے گی کہ معیشت کیسے چلاتے ہیں، عدالت کیسے چلاتے ہیں، سیاست کیسے چلاتے ہیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔